آیا کون سی چیز بہتر ہے؟ اگر اس کو ہم شارٹ آؤٹ کریں کہ لو میرج یا ارینجڈ میرج، اور جو وہ ساتھ جو ہمارے بندہ ہے یا بندی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور پسند جسے کہتے ہیں نا وہ ضروری ہے دونوں کا، اور دونوں کا پھر اس میں میوچل ڈیسیجن ہونا. لیکن آپ ارینج میں ہی فال کرتے ہیں. آپ آج کی نوجوان نسل میں شامل ہونے کی زبردستی کوشش نہ کریں. دیکھیے میں پسند کرتا تھا لڑکی کو. اچھا رشتہ ہوتا مطلب لو میرج ہوگی نا ایک طرح سے. پسند کی پسند کرتا تھا نا. ہاں تو پسند کی اس کی پسند لازمی ہوتی ہے لو میرج یار. وہ ساتھ ہیں. پھر بہت سی ایسے ہوتے ہیں جن خواتین ادھر ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے پیرنٹس یہاں پہ نہیں ہوتے، اس طرح کی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی ہے، پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ ذرا ایک فریڈم سا ہوتا ہے. میں اس لو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لو میں آپ جو ہے کیسے وہ جو حلال والا ایلیمنٹ ہے یا وہ آپ مینج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ علی بھائی کو میرا ایک کاؤنٹر ہے کہ یہ بول رہے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں نا، تو جانتے کس طرح؟ ہم تو ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ شو کروا رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح علی بھائی مجھے نہیں جانتے، بے شک سال سے میرے ساتھ ہیں، اب انہیں کیا پتا میں گھر میں کیسا ہوں. ابھی تو میں نے اپنا بیسٹ شو کر رہا ہوں، اور لڑکے لڑکیوں میں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا بیسٹ شو کرواتے ہیں. اس بارے میں آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک انسان کا جو ایک دوسرے سے دیکھیں بہت اوپن تو اس کو ڈسکس اگر ہم کریں، ایک پردہ ہوتا ہے انسان کا جو وہاں جا کے ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں، جو پوری دنیا کے سامنے آپ کا پردہ ہوتا ہے لیکن آپ کا ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا. اینڈ میں شاید آپ سے اپنے تجربے سے شاید ادھر ڈس ایگری کروں گا. میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایک میاں بیوی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق اچھا اور ان کے درمیان کوئی چیز ایک دوسرے سے چھپی ہو. جب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں اسے کہوں گا ایک ان آفیشیل اس میں ہے، آپ لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی کوئی ایسا کہتے ہیں نا ایز اے رسپانسبلٹی، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام اور وہ کام ایک دوسرے کے لیے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. بٹ شادی کے بعد بہت سی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو فیمیل کی میل سے ہوتی ہیں، میل کی فیمیل سے ہوتی ہیں. تو جب وہ ایکسپیکٹیشنز، اور کئی بار ہم ان ریئلٹیز کو اگنور کر کے ریلیشن شپ بلڈ بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس ٹائم جانتا ہوں جو ہمارا اسلام آباد کورٹ ہے اس میں 4.5 لاکھ ڈیورس کے کیسز ہیں، اینڈ اس میں جو میجورٹی آف دا کیسز ہے دے آر آف اے لو میرج. مطلب لڑکی تو معذرت کے ساتھ شاید گھر میں بتا بھی نہ سکتی ہو ہمارے ہاں کہ فلاں لڑکے نے مجھے پروپوز کیا ہے یا اس طرح کی چیز کی ہے، یا وہ ہم اپنا اتنا دل جگرا ہی نہیں رکھتے. ایسے بھائیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے خود لو میرج کی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی بہن صرف گھر میں اظہار کر دے کہ فلانا لڑکا ہے اور وہ میرے یہاں پیغام بھیجے تو اس پر بھائی غیرت کھا جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ویورز ونس اگین. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہے ہوں گے. جہاں ہم اس سفر میں چلے ہیں اور ہمارے جو ہیں کنوارے مومنین جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تگ و دو میں اور اپنی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور عافیت والا جو ہے ایک ساتھی، ایک اچھا ساتھی انہیں عنایت فرمائے. اور آج جو ہماری ڈسکشن ہے، جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ اس کا پورشن ڈسکس کیا تھا لیکن یہاں ڈیٹیل میں کریں گے کہ آیا جو ساتھی ہے وہ جو ساتھی کو چننا ہے اور جو سوسائٹی میں جو پیٹرن اپنایا جاتا ہے آج کل، جو لو میرجز کا کانسیپٹ چل رہا ہے، آیا کون سی چیز بہتر ہے؟ اگر اس کو ہم شارٹ آؤٹ کریں کہ لو میرج یا ارینجڈ میرج، اور جو وہ ساتھ جو ہمارے بندہ ہے یا بندی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کہیں، آپ انہیں کنوارے مومنین کہیں جو ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، تو ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کنوارے مومنین، آپ لوگوں سے یہ جو سوال ہے، اور پچھلی ہم نے ویڈیو میں اس کو آلریڈی کیا تھا کہ جو ایک ساتھی ہے، اس میں اگر میں پہلے کروں لو میرج یا ارینج میرج، آپ مطلب آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیں گے؟ میرج ہونی چاہیے اسامہ بھائی، لو ہو یا ارینج ہو، ہو جائے بس کچھ ہو جائے، مقصد پورا ہونا چاہیے. باقی لو ارینج زیادہ میٹر نہیں کرتا. لو ارینج میٹر نہیں کرتی. اچھا، لو ہو جاتا ہے ارینج کے بعد بھی. اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی عبداللہ بھائی. یہی عبدالباسط بھائی والی بات ہے کہ
میرج ہونی چاہیے, باقی لو تو میرج کے بعد بھی ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر میں نے جو یہ سنا ہے اور زیادہ تر اسٹڈیز نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو ارینج میرجز ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں لو میرجز کی نسبت. اچھا, لو میرج ایسے لو نہیں ہونا جو حرام میں جاتا ہو, اس سے پہلے مطلب کہ پسند ہو تو یہ تو پھر ایک پردے کی بات ہے نا. آپ کسی کا کتنا ایک لو, کتنے پیار کی وہ وادیوں میں کتنے وہ گہرے جا چکے ہیں, اس کا تو کوئی معیار نہیں. لیکن نہیں, ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک پارٹنر ہے آپ خود سے پسند کریں یا یہ ذمہ داری اپنے ماں باپ کو دے دیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال سے تو خود ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جینا ہے آگے پوری زندگی. اچھا, وہ جو یعنی دلیل تھی وہ آپ نے لیا, آپ نے استنباط لیا کہ جو ہے کیا ہے حلال انڈیکیٹرز پر لو میرج کی جائے. اچھا جی, یہ بھی اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں, حلال لو میرج ہو سکتی ہے. میرا دونوں والا معاملہ ہے. اچھا, آپ کا کیسے دونوں والا معاملہ ہے؟ اچھا, اس معاملے کو ایکسپلین کر. پسند کی شادی بھی ہے اور ارینج بھی ہے. اچھا, یہ کیسے ہوا؟ مطلب کہ میں پسند کرتا تھا. جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری شادی ہوئی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میری بیوی جو ہے بہت اچھی ہے, اور میں جیسے انہوں نے کہا کہ لو کے ارینج کے بعد لو ہو جانا, تو آپ کا سین یہ ہے کہ لو بھی ہوا ہے ارینج بھی ہوا ہے. لیکن میں پسند کرتا تھا لڑکی کو. اچھا, رشتہ ہوتا مطلب لو میرج ہوگی نا ایک طرح سے. پسند کی پسند کرتا تھا نا, ہاں تو پسند کی اس کی پسند لازمی ہوتی ہے لو میرج. یار وہ یہ پوائنٹ ہے یار لو ایٹ فرسٹ سائٹ. ہاں یہی بول رہے ہو, لو ایٹ ون فرسٹ سائیڈڈ کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں, اچھا جو بات ہے کہ مطلب آپ نے بھی ان کو پسند کیا تھا, انہوں نے بھی آپ کو پسند کرنے کا کوئی اظہار کیا آپ کو. تو یہ لو میرج تو نہیں ہوئی, یہ تو زبردستی ہے. اس کو پسند کہتے ہیں یار. وہی فرحان یہی بول رہا ہے نا, فرحان بھی تو یہی بول رہا ہے کہ بھائی پسند کی اپنی طرف. اچھا, یہ زبان کڑکڑا ہے, یعنی فرحان بھی ایسا کچھ کرنا چاہ رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں, فرحان بھی تو یہی بول رہا ہے نا. فرحان سے پوچھیں کہ بھائی وہ پسند. سام بھائی, یہ تو زبردستی ہو رہی ہے. یہ لو والی اس کو ہے, وہ دوسری جو. اچھا, لیکن اس کو اچھا نہیں تو قرآن میں بھی ہے ولا جناح علیکم فی خطبۃ النساء واکنتم فی انفسکم, کہ آپ نے نفس تک رکھیں, کسی کے لیے آپ خطبہ کی نیت رکھیں, تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, رکھی جا سکتی ہے. لیکن جو آپ کانٹیکسٹ کر رہے ہیں نا, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پسند آپ نے مطلب کیا. لو میرج یہ کہ وہ ذرا میوچول سا میٹر ہوتا ہے کہ لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے, ٹھیک ہے, اور میں پسند, ٹھیک ہے, اور پسند جسے کہتے ہیں نا وہ ضروری ہے دونوں کا, اور دونوں کا پھر اس میں میوچل ڈیسیجن ہونا. لیکن آپ ارینج میں ہی فال کرتے ہیں. آپ آج کی نوجوان نسل میں شامل ہونے کی زبردستی کوشش نہ کریں. تو علی بھائی, آپ کیا کہتے ہیں, لو یا ارینج میرج؟ جی میرے مطابق تو لو میرج بیسٹ ہے. اچھا, تو باقی اگر جو لو میرج نہیں کروا سکتا, امائیں تو ہوتی ہیں نا, وہ کروا دیتی ہیں ارینج میرج, لاسٹ ریزورٹ. اچھا, لو میرج ہونی چاہیے, دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ لو میرج ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے جو ہے آج کل میرے خیال سے اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شادی کی ضرورت کے طور پہ بنا لیا گیا. یونیورسٹیز میں جب میں پڑھانے جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو آپ گزرے نا سامنے سے تو لڑکے, سر جی میری کزن ہے. اچھا, بہن تو نہیں کہہ سکتا نا, ایسا پتہ ہے بہن مشکل ہو جائے گا, تو ذرا اپنے رشتے کو پوتر کرنے کے لیے اور تھوڑا وہ کرنے کے لیے, جی سر جی میری کزن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یونیورسٹی میں بڑے کزن اور وہ نکل آتے ہیں. تو یہ جو کزن رشتہ ہے اور جس کی بیس پہ آپ لو کا بناتے ہیں, اور ایک بڑے عجیب سے خیالات اس میں ویسے آپ لوگوں سے جاننا چاہوں, آپ لوگ ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی اور اس فیز سے گزرے, کیا ایک سکسیس ریٹ دکھتا ہے یہ جو لو, اور پھر اچھا اس کے ساتھ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بہت سی بری چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں. اور دیکھیں ایک ڈیفینیٹ سی چیز ہے کہ آپ نے جیسے کہا, ہم نے جب فرسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک سیکشول گریٹیفیکیشن, ایک انسان کی اٹریکشن دوسرے کی طرف ہوتی ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں اس ڈیزائر کا ایک پارٹ ہوتا ہے. اور جو بندہ کہے جی نہیں مجھے کوئی ایسی ڈیزائر نہیں آتی, تو میں نے اس کی 3 وجوہات بتا دی تھیں کہ ہمارے جو ہے بزرگان نے 2 وجوہات کہ ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے. سو اس میں مجھے بتائیں کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نوجوانوں میں, کیا سکسیس ریٹ ہے جو بندہ لو کرتا ہے, کیا وہ انجام تک بھی پہنچتا ہے؟ یہ یونیورسٹی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر یونیورسٹی میں جو کپلز وغیرہ بنتے ہیں, اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ اب ایک کلاس میں ہے, تھوڑی بہت جو ہوتی ہے نا عادات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس قسم کا شخص ہے یا خاتون ہے کس قسم کی. تو اس بیس پہ جو ہے
مطلب بہت سے میں نے اس طرح خود دیکھا ہے کہ رشتے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی کے بعد بھی وہ رشتے کامیاب ہیں. اچھا. اور کئی مثالیں جو ہے مطلب ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں, 1-2 مثالیں ہیں جو یونیورسٹی تک تو معاملات ٹھیک تھے, جب تک یونیورسٹی کے دور تھا وہ مطلب ٹھیک تھے. اس کے بعد شادی ہوئی لیکن کچھ عرصے بعد علیحدگی بھی, مطلب کچھ لوگوں کپل کے بارے میں میں نے یہ سنا. لیکن جو زیادہ تر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر, آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک انسان کو اس کی کچھ عادات کا پتہ لگ رہا ہے, زندگی گزارنا زیادہ آسان. اچھا, یہاں آ جاتا ہے کہ لو کے ساتھ پاک کیسے رکھیں. مطلب جو سوری میں جو بات کروں, جو ایک کلچر چل رہا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان آفیشیل ریلیشن شپس جنہیں ہم کہتے ہیں, میرا ایک باقاعدہ اس پہ ریسرچ پیپر بھی تھا, ان آفیشیل ریلیشن شپس افیکٹس اسٹڈی ٹائم اینڈ مینٹل ہیلتھ, 2018 میں قریباً جا کے پبلش ہوا یہ, اور اس پہ ہم نے کافی ورک کیا اور قریباً 950 کا اس میں سیمپل سائز تھا. مختلف یونیورسٹیز میں گیا اور میں نے جہاں بچوں کو دیکھا کہ ان کے ذہن میں ایک عجیب سی فینٹیسی ہے ایک زندگی کو لے کے, اور اس کی کوئی ریئلسٹک کنیکٹیوٹی ان کی اس رشتے کے ساتھ نہیں ہے. کئیوں نے چھپ کے نکاح کر لیے ہیں, والدین کو پتہ نہیں ہے. کئی مطلب ایسے بھی ہیں واقعات میں, مطلب کیا کہوں کہ ان خواتین کو میڈیکل چیلنجز سے گزرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سب کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک لو ہو, پھر اچھا آپ دونوں دیکھیں نا ساتھ ہیں, پھر بہت سی ایسے ہوتے ہیں جن خواتین ادھر ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں جو ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس یہاں پہ نہیں ہوتے, اس طرح کی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی ہے, پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ ذرا ایک فریڈم سا ہوتا ہے. میں اس لو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لو میں آپ جو ہے کیسے وہ جو حلال والا ایلیمنٹ ہے یا وہ آپ مینیج کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گا نا, جو لو اٹ سیلف ہے نا, وہ خود ایک پاک جذبہ ہے. کیونکہ محبت تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نقصان پہنچانے سے کسی کو یا اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے سے تو آپ تو مطلب محبت کا جذبہ نہیں آ سکتا نا آپ کے اندر, وہ تو اور چیز ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو دوسری بات ہے, جو آج کل ہماری یونیورسٹیز میں کپل ہے نا, فینٹیسی جو ہے, ایک لو کیا فینٹیسی ہے, وہ آتی کہاں سے ہے. جو ہم سوشل میڈیا پہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں اور جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں, ہماری کہاں سے انسپریشن آ رہی ہے. پاکستان میں زیادہ تر جو ہے بالی ووڈ ہو گیا, پھر اس کے بعد ہالی ووڈ ہو گیا. ٹھیک, جو اس کے اندر جو محبت کا جس طرح جذبہ دکھایا جا رہا ہے, وہ محبت کے جذبے کے علاوہ وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے, جس کو فینٹیسی بنا کے کپلز مطلب اس غلط طرف نکل وہ جاتا ہے. لو کی جگہ لسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ لسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ایونچولی لسٹ جو ہے وہ انسان کے اندر آلریڈی وہ ڈیزائر کہیں نہ کہیں لائے کر رہی ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ اس کو بہت زیادہ ایمپلیفائی کر دیتی ہے چیز. نہیں, وہ ڈیفینیٹ ہے. دیکھیں ایک اپرچونٹی ہے سڈن آف, ہم کہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں, آپ نے ایک دوسرے کا آج ہاتھ پکڑ لیا, آپ ہاتھ پکڑنے کا کانفیڈنس پیدا ہو گیا ہے, آپ کا ایک دونوں پہ ٹرسٹ پیدا ہو گیا, آپ کہیں اکیلے بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں میاں بیوی کا بھی جو رشتہ ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہوتا کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ود ٹائم کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ دونوں نا, لیکن ہاں وہاں تھوڑا ریپڈ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک اللہ کی طرف سے جو ایک وعدہ ہے نا مودت و رحمت کا, وہ نکاح کے اس جب آپ وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خود بخود دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ علی بھائی کو میرا ایک کاؤنٹر ہے کہ بول رہے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں نا, تو جانتے کس طرح, ہم تو ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ شو کروا رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح علی بھائی مجھے نہیں جانتے, بے شک سال سے میرے ساتھ ہیں, اب انہیں کیا پتا میں گھر میں کیسا ہوں, ابھی تو میں نے اپنا بیسٹ شو کر رہا ہوں. اور لڑکے لڑکیوں میں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا بیسٹ. اس بارے میں ویسے آپ لوگ بتائیں کہ یہ میں بھی اسی نیریٹو پہ سوچتا ہوں کہ ایک بندہ جو وقتی طور پہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر دن کے بعد اس کی ایک الگ لائف ہے جو جہاں وہ چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے اگر باسط سے شروع کریں تو باسط کیا کہتے ہیں, از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ اور 4 سال تک بندہ فیک کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. ہم لوگ اسکولوں میں جس طرح ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اگر وہی دوست ہمارے ساتھ اگر زیادہ رہیں تو وہ ہماری لڑائیاں آپس میں ہو جاتی ہیں. میں تو میلز کی بات کر رہا ہوں, اور اگر میل فیمیل ہو تو زیادہ تر رشتے ٹوٹتے ہی اس وجہ سے ہیں, کیونکہ صبح کے ٹائم کچھ گھنٹوں کے لیے اگر آپ بے شک 3 سے 4 سال ساتھ گزار رہے ہو, تب آپ کا رویہ آپس میں علیحدہ ہے, کچھ اور طریقے سے آپ ملتے ہو یا جو بھی آپ کے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پورا ایک دن گزارتے ہو, پھر مہینے گزارتے ہو, سال گزارتے ہو, تو آپ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتے ہو ان چیزوں کو, اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس مدعے پر؟ یہی ہے عبد الباسط والی بات کہ
کسی اور کے سامنے وہ اپنا کچھ اور شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے تو وہ بندی اس کو اچھی لگتی ہے کہ یار یہ تو کتنی نائس ہے یہ وہ، لیکن بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو جب اس کا ریئل چہرہ سامنے آتا ہے یا بندے کا ریئل چہرہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ کیا، میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح ہوگا. طلحہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لڑکوں میں بھی اگر مطلب کہ بندے سارا دن ساتھ میں رہے نا تو ان کی بھی آپس میں نا مطلب کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ تو لڑکا اور لڑکی کا ریلیشن ہوتا ہے، اس میں تو لڑائی تو مطلب فریضہ ہے، ایک فریضہ ہوتا ہے جو انجام دینا ہوتا ہے. اچھا علی آپ کیا کاؤنٹر دیں گے اس پہ؟ آپ کا جو ایک دیکھیں جو میاں بیوی بھی ہوتے ہیں نا ان میں بھی کچھ اکثر ایسی راز کی باتیں ہوتی ہیں آپس میں جو شاید وہ شیئر نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیسے پتہ راز کی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ تو شادی شدہ ہی نہیں ہیں. لیکن انسانوں کے درمیان تو ہوتی ہیں نا. اب میرے بارے میں ایسی کتنی باتیں ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے، اور آپ کے بارے میں ایسی کتنی باتیں، حالانکہ ہم مطلب ساتھ ہوں، اگر کوئی بات کریں آپس میں دوست بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کتنا جان سکتے ہیں جب تک میں نہ بتانا چاہوں گا. لیکن ایک اس پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک انسان کا جو ایک دوسرے سے دیکھیں بہت اوپن تو اس کو ڈسکس اگر ہم کریں، ایک پردہ ہوتا ہے انسان کا جو وہاں جا کے ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو پوری دنیا کے سامنے آپ کا پردہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا. اینڈ میں شاید آپ سے اپنے تجربے سے شاید ادھر ڈس ایگری کروں گا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایک میاں بیوی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق اچھا اور ان کے درمیان کوئی چیز ایک دوسرے سے چھپی ہو. فار دا ٹائم بینگ تو پاسبل ہے، لیکن آن اے ون ڈے، اینڈ میں کہوں گا بہت ٹائم نہیں لگتا اس چیز کو. جیسے میں اپنا تھا، میرا ایک ریلیشن شپ تھا اور میں بڑا اس کے لیے ایگر تھا. میں جب ہوا میرا نکاح ہوا، میں نے کہا یار بیگم کو نا اس سے پہلے کہ، اور وہ پورے خاندان میں مشہور تھا وہ معاملہ، تو میں نے کہا اس سے پہلے کوئی میری بیگم کو کہانی سنائے میری وہ ساری راس لیلا، تو میں اس سے پہلے جا کے بیگم کو بتا دوں کہ ایکچولی واٹ واز اٹ اور کیا تھا. ٹھیک ہے، شاید ہمارے نیچر میں بھی ہے کہ ہم اپنی نا باتیں کسی سے شیئر اور کرنا چاہتے ہیں. سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ فیمیلز بہت ساری اپنے فیئرز ہوتے ہیں جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، اور میرے خود یہ وائف نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں مجھے لگتا تھا میں کبھی اس طرح سے بیہیو نہیں کر سکوں گی کبھی کسی کے سامنے، بٹ میں آپ کے سامنے کر لیتی ہوں. تو یہ تو میرے خیال سے یہاں پر میں آپ سے شاید کہوں گا اپنے ایکسپیرینس سے ڈس ایگری کروں گا کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو فیک کر سکے. اچھا اسامہ بھائی، اس میں نا ٹوٹل آپ مطلب اس میں 100% ایگری یا ڈس ایگری کا نا ایلیمنٹ نہیں لا سکتے اس میں. اب یہاں پہ جو چیز ہے نا، جس طرح کچھ میں ایگری کروں گا اس بات میں کہ آپ 100% نہیں جان سکتے کسی شخص کو، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بالکل نہ جان سکیں کسی شخص کو. مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے جب آپ کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیمیل ہوتے ہیں میل بھی ہوتے ہیں دوست، تو آپ ان کو سامنے بعض اوقات اس طرح معاملات آتے ہیں، ان کو کسی طرح بیہیو کرتے دیکھتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر اصل آ جاتا ہے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے، 100% بے شک نہ آئے. ظاہری بات ہے آپ کسی کوئی گھر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیا معاملات ہیں، لیکن وہ پبلکلی کس طرح بیہیو کرتا ہے کن معاملات میں، آپ کو یہ جج کرنے میں بہت ہیلپ ہو جاتی ہے کہ کیا یہ شخص میرے لیے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100%، لیکن آلموسٹ جس طرح ہے 70-80% آپ انسان کو جج کر سکتے. اچھا ایک جملہ مجھے میرے فادر اللہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا فار دا فرسٹ ٹائم when I had a meeting with him، تو انہوں نے کہا I know my daughter as a daughter and she is a really good daughter but I don't know how good she will be as a wife، کہ وہ ایک وائف کے رول میں کیسے ہوگی کیونکہ اس کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ جب رول چینج ہوتا ہے چیزیں، دیکھیں ابھی جب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں اسے کہوں گا ایک ان آفیشیل اس میں ہے، آپ لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی کوئی ایسا کہتے ہیں نا ایز اے رسپانسبلٹی، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام اور وہ کام ایک دوسرے کے لیے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. بٹ شادی کے بعد بہت سی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو فیمیل کی میل سے ہوتی ہیں، میل کی فیمیل سے ہوتی ہیں. تو جب وہ ایکسپیکٹیشنز، اور کئی بار ہم ان ریئلٹیز کو اگنور کر کے ریلیشن شپ بلڈ بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس ٹائم جانتا ہوں جو پنڈی ہمارا اسلام آباد کورٹ ہے، اس میں 4.5 لاکھ ڈیورس کے کیسز ہیں، اینڈ اس میں جو میجورٹی آف دا کیسز ہے دے آر آف اے لو میرج. اب اس میں کیا تھا کہ وہ انہوں نے آرگیومنٹ یہ بلڈ کیا، پہلے تو مجھے یہ کہتا تھا، اب یہ تو مجھے ایسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلے وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ تم تو سوتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہو، ٹھیک ہے، اب مجھے کہتا ہے یہ تم صبح صبح کیوں سو رہی ہو، ٹھیک ہے. کہتی تھی بیگم بس تم میرے سامنے بیٹھ کے ہنستی رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا. اب یہ مجھے کھانا بنانے کو کیوں کہتا ہے، اب مجھے کپڑے دھونے کو کیوں کہتا ہے. سو بیکاز دا ریالٹی چینجز.
اور وہ سڈنلی چینج ہوتی ہے. اور لڑکی بھی ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز آپ کو ملے گی چھوٹی سی, کہ ہمارے ہاں خاتون یا جو بچی ہوتی ہے اس کا ایک ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے نا, وہ کہ میں فلانی چیز کر لوں, کہتی ہے اپنے سسرال میں جا کے کرنا. وہ آلریڈی سسرال کو اتنا فینٹیسائز کر چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری جسے کہتے ہیں لیوشنس اور جو لیئر پلانز ہوتے ہیں اس نے اپنے اس بندے پر سوچے ہوتے ہیں, اور شاید وہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی اتنا ہی کر رہی ہوتی کہ اب وہ لو میرج کر لی. جب آپ پورا نہیں کر پاتے تو وہ ان باتوں کو لے کے بھی لڑتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک ود دس لو میرج تھنگ, جو میرا ابھی بھی کوشچن ہے کہ لو میرج کے ساتھ ہم حلال کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, پہلے میں ایک چیز کا کرنا چاہوں گا, آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا. اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ لو میرج جو ہے اس میں مطلب ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سیپریٹ ہو جائیں اگر آپ کی نہیں بنی بعد میں, جس طرح ہوتا ہے آپ کے سامنے چیزیں نہیں میں نے ایک اسٹیٹ شیئر کیا کہ یہ کورٹ کا اسٹیٹ ہے, کورٹ کا مینس کہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن لیٹس سپوز کیا مطلب ارینج میرجز میں اس طرح نہیں ہوتا کہ مس میچنگ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی سارا. لیکن جو میرا ابھی بھی مدعا ہے ہماری ان ساری ڈسکشن کے ساتھ کہ آیا جو ایک لو, جس چیز کو آپ لو ریلیشن شپ کہہ رہے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ ایک قانون کے انڈر ہیں, اللہ نے آپ کو جسے کہتے ہیں آپ کی ایک حدود طے کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر کو نیچے رکھنے کا اور جسے کہتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی تزکیہ کا اور انسان کی پاکی کا سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس انڈیکیٹر کو میں دیکھتے ہوئے کہ جو لو میرجز ہیں ہمارے ہاں, جس طرح دیکھیں, ایک ہے کہ لو یہ ہوا کہ مجھے پیار ہوا, میں نے جا کے اپنی امی ابو کو بتایا, امی ابو کو کنونس کیا, امی ابو اس کے گھر چلے گئے, لے آئے, دیٹ از این ادر تھنگ, جیسے کہ وہ طلحہ کا کیس ہے. ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو وہ جو لو میرج جہاں ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایکچولی ایز اے ٹرینڈ چل رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ایک کھینچ کے عرصہ جسے کہتے ہیں وعدے, اور اچانک سے یا لڑکی کی طرف سے ہو جائے یا لڑکے کی طرف سے ہو جائے یا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے کچھ ہو جائے, وہ دونوں بہت کچھ ایسا کر چکے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں بھی گلٹ ہوتا ہے, وہ کہیں وہ گلٹ بتا بھی نہیں سکتے ہیں. سو میں کہتا ہوں یہ حرام کی طرف آخر کیوں ہم جائیں, کیونکہ میں نہیں مان سکتا کہ اتنے عرصے آپ ساتھ رہیں اور آپ بالکل کچھ بھی نہ ہو. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا جو لو ریلیشن شپ یا جو ہماری یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جس کی بیس ہی خراب ہے تو وہ آگے کس طرح, جس طرح یہ بول رہے ہیں نا ارینج کے بہت کم کیسز نہیں, ہم مطلب اسٹارٹ تو حلال بھی ابھی ہوا آگے آتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے نا اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آنا ہے کہ یار کیا وہ جو لو میرجز کا یا جو لو کا کانسیپٹ یا چلا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ کے نزدیک کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں, کیا اللہ کا قانون اس کو قبول کرتا ہے. دیکھیں جو محبت کا جو یہ اظہار ہوتا ہے, مطلب جس طرح صرف یونیورسٹی کو آپ نہ ٹیبو کریں, اس کے علاوہ گلی محلے میں بھی جس طرح عام ہے نا یہ معاملات. ہاں, ہمارے بڑے چھتے ٹاپ کے جاتے تھے, میں نے سنا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ مطلب کہ اگر ایک دوسرے کو مطلب کہ محبت ہو گئی تو آپس میں نکاح کر لیں, شادی کر لیں, تب جا کے آگے ریلیشن رکھیں. نہیں دیکھیے, اگر اس طرح بھی ہو سوسائٹی میں تو دیکھیے ہمارے ہاں عمومی طور پہ میں اس چیز کو بھی کلیئر کروں, یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اور ہمارے ہاں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں فقہ حناف کے ہاں یہ فتویٰ پایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا صرف ہونا, اس میں والی کو وہ شرط نہیں رکھتے. لیکن آپ کو پتہ ہے والی کو انہوں نے شرط نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا والی کا ہونا اہم ہے, اور جو ایسا نکاح ہو جائے تو وہ کراہتاً ہے, مطلب اس کو پسند نہیں کیا گیا اس نکاح کو. یہ بھی ایک سوسائٹی کے اندر بڑا غلط ہوگا کہ نوجوان چھپ کے نکاح کریں گے. اس نکاح کو کون کرے گا؟ مطلب فار ایگزامپل اس کے رزلٹ میں وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو اس عورت کی تو ایک زندگی گئی. دیکھیں عورت جو ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ایک مظلوم فگر ہے یا کچھ ہے, لیکن عورت کے ساتھ ہی یہ ظلم ہوتا ہے, اور عورت ہی اس میں سفر کرے گی, اس کے ساتھ ایک داغ لگ جائے گا زندگی بھر کا.
سو آئی ڈونٹ تھنک سو میں کبھی میرے پاس کوئی اس طرح سے لڑکا لڑکی آئے یا وہ کہ ہمارا نکاح کرا دیں تو میں کہا تو گھر والے ہی مطلب کہ کریں شادی گھر والے کریں, پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب کہ انہوں نے دیکھا ہے ان سے اسٹارٹنگ میں ان کی بات چیت ہوئی ہے, ان کو ایک دوسرے کو بندے کے پسند آ گئے تو بس گھر والے سے بات. ہاں میں یہاں نہیں, یہ تو بالکل یہ میرے خیال سے ایک نارمل سی چیز ہے اور اس کو میرے خیال سے نارملائز کرنا چاہیے کہ اس چیز کو تو نارملائز میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے, پسند آ گئے ہیں, ان کے آپس میں آپ نے پوچھا اس سے, انہوں نے کہا جی میں راضی ہوں, آپ والدین کو بھیج دیں, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو یونیورسٹی میں ٹرینڈ چل پڑا ہے, ہاں یہ مطلب کہ سو کالڈ یا جسے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے پہلے جی انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. شادی کوئی اسٹیٹک فیز نہیں ہے. شادی کا ہر ڈے جو ہے ایک نیا ڈے ہے, ہر روز ایک نیا تجربہ انسان کا ہوتا ہے, نئے موڈ سوئنگس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کچھ ایسی چیزیں سنیں گے نہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی نہ سنی تھی, لیکن وہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہوں گی اور سوشلی بھی پروون ہوں گی. جب آپ وہ کسی چیز سے جا کے کہیں گے تو وہ کہے گا یار یہ تو شادی کا پارٹ ہے, اور آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا. تو بات ایسی ہے کہ شادی کو اگر اسٹارٹکلی اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی آپ کی جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک اگر آپ اس کا گراؤنڈ ایسے سیٹ کریں نا رولز کے ساتھ تو وہ کبھی نہیں چلتی شادی, بیکاز یہ آفس نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تو اسٹیٹک نہیں ہے یہ چیز, یہ ایک سبجیکٹو سی چیز ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ لرن کریں گے. تو یہاں پہ آتے ہیں جو اس کو آپ کیسے دیکھیں, مطلب ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں اچھا یہ لڑکا بتا دے یا مطلب لڑکی تو معذرت کے ساتھ شاید گھر میں بتا بھی نہ سکتی ہو ہمارے ہاں کہ فلاں لڑکے نے مجھے پروپوز کیا ہے یا اس طرح کی چیز کی ہے, یا وہ ہم اپنا اتنا دل جگرا ہی نہیں رکھتے. ایسے بھائیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے خود لو میرج کی ہوتی ہے, لیکن اگر ان کی بہن صرف گھر میں اظہار کر دے کہ فلانا لڑکا ہے اور وہ میرے یہاں پیغام بھیجے تو اس پر بھائی غیرت کھا جاتے ہیں. تو میں ایسے معاملات کو بھی جانتا ہوں اور ایکسپیرینس کیا. تو یہ باعثنس بھی ختم ہونی چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ لو میرج کو اتنا مطلب یہ جو مطلب جو شادی ہے پسند کی, جس میں ہم یہ کہتے ہیں حرام والا ایلیمنٹ, آپ نے ایک بندے کو دیکھا, آپ کو پسند آئی اور آپ نے اپنی پسند کا اظہار کیا, تو والدین کو کیا فیئر ہوتا ہے وہ شادی نہیں کراتے؟